بنیاں ہورا لوٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے لوٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات و برکات واسطے خاص ہے لا تعداد بے شمار قدیم بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکت دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں حدیث مصطفیٰ کے مطابق قیامت کے دن جب ساری کائنات اللہ کے حضور پیش ہوئے گی آمینہ کے لال علیہ السلام کا فرمان ہے سب تو پہلا جیڑا رب نے سوال کرنا ہے وہ نماز کا کرنا حضرات نماز اسلام کا اہم رکن ہے یہ بغیر گزارا بھی نہیں تے چھٹکارا بھی نہیں ہے دیکھو نا اگر بندے کو استطاعت موجود ہے مال موجود ہے تے زکات کٹے گا مال موجود ہے تے حج کرے گا اگر بیمار ہے روزے چھڈ بھی گئے بعد کے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے ٹھیک ہے مگر نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کسی حالت اندر کسی صورت اندر اور کسی جگہ سے یہ نماز کی بولو معافی کوئی نہیں نماز کی معافی کوئی نہیں میرے اخوان محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تو ہم کٹ دیتا جائے جسم کے ٹکڑے کر دیتے جان بوجھ کے فرض نماز نہیں چھوڑنی اتنی اہم بات ہے فرض نماز اور میرے بھائیو اگر اسی نمازی نہیں سانو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ الوداعی خطبہ جمعہ اس سے موضوع دے بے نماز دے نقصانات کی نے شدید نقصانات کی نے آج نے اس خطبہ جمعہ دے اندر نماز کی اہمیت اور کچھ فائدے نماز کے میں ذکر کرنا چاہنا دعا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے اور میرے بھائیو رب نے موقع عطا کر دیتا دے کہ زندگی اندر رمضان آیا اسی اپنی زندگی اندر تبدیلی پیدا کر لئیے اگر اگے نمازاں پڑھن والے ہے سن اور زیادہ پڑھن والے ہو جائیے تہجد پڑھن والے ہو جائیے تے جے کمی کوتاہی کرن والے سن کہ سانو پکا نمازی ہو جانا چاہیے کیونکہ رب دا قرآن اعلان پہ کرتا ہے لوگ توجہ فرمایا ہے قرآن سنیا تے اور اپنے دلوں دماغ دی اندر بٹھا کے لے جانا اللہ کرے اللہ قرآن سمجھن دی اور پڑھن دی توفیق عطا فرما دے
ایمان سورت کا نام سورہ البقرہ، یہ آیت نمبر 238 جے جا کے ترجمے والا قرآن لے لیا جے رب آتے میں گئے آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا قرآن پہ پڑھتے ہوئے فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نمازاں دی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، ایتھے جمع دا صیغہ آیا صلوات، نمازی بن جاؤ، ساری نمازاں دی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اور خصوصاً درمیانی نماز ایک پاسے فجر تے ظہر ہے، ایک پاسے مغرب تے عشاء ہے، درمیانی نماز بچدی ہے نماز عصر۔ اللہ فرماندے نے ایڈیاں حفاظتاں بھی فرمانیاں نے وقوموا للہ قانتین۔ اللہ دے فرما بردار بن جاؤ، محبوب رب دے فرما بردار بن جاؤ، تسی اللہ دے فرما بردار بنو گے، اللہ تمہوں اپنا دوست بنا لے گا۔ میرے بھائی میرے برادر آئیے نظر اللہ دے قرآن دی سورہ طٰہٰ نکل آئی جے، یہ آیت نمبر 132 ہے۔ اللہ نے کائنات کے سب تو اعلیٰ انسان کو مخاطب فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت کی ہے، توجہ فرمانا، اللہ ذو جلال نے کائنات کے سب تو اعلیٰ انسان کو مخاطب فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے، فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرنا ہے، آپ بھی نمازی بن جاؤ، گھر والوں بھی نمازی بناؤ، یہ تواڈے تے فرض ہے۔ اپنی اولاد نو آکھیا کرو، یہ نہیں کہ ایک باری دو باری آکھیا تے اولاد گل نہیں مانتی، اور تسی اپنا فرض ادا کرتے جانا ہے، کوشش کرنی ہے گھر والے سارے نمازی بن جان۔ اور گل یاد رکھیا جے گجرانوالہ دے باسیو، جس گھر دے سارے فرد نمازی بن جان، اللہ دی قسمیں پریشانیاں تے مصیبتاں اس گھر دے وچوں چلیاں جاندیاں نے، اللہ دی رحمت آ کے ڈیرے لا لیندی جے۔ دعا کرو اللہ سانو تے ساڈے گھر والوں نو پکا نمازی بنا دے۔ آئیے اللہ دے قرآن دا ایک ہور مقام ذرا شمار فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، توجہ دے نال ذرا الفاظ سنیا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوبہ، اپنی امت کو میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ، اپنی امت کو میرے قرآن دی آیاتاں پڑھ پڑھ کے سناؤ، تے نالے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی اہمیت تے دا فائدہ کی ہے، نماز بے حیائی تو بھی روک دی ہے، تے نماز برائی کو بھی منع کر دی ہے۔ ابھی اللہ فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب تو بڑا ہے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں کیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، فرمایا نماز پڑھو تے میرا ذکر کرو، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، بندہ نماز پڑھدا ہے اپنے رب کی حمداں تے ثناء بیان کردا ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، تے اللہ کا ذکر ہر چیز نالوں بڑا ہے۔ اگر تاجر ہے تے ذکر تجارت کو بڑا ہے، اگر تیری فیکٹری ہے ذکر فیکٹری تو بھی بڑا ہے، اگر دکاندار ہے ذکر تیرے دکان تو بھی بڑا ہے، اگر کھلاڑی ہے ذکر تیرے کھیلن تو بھی بڑا ہے، ہر چیز تو بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ آپ بھی بڑا ہے،
پھردا ہے، اللہ کو نمازی بن جاؤ، اللہ کو نمازی بن جاؤ۔ ایک بندہ پوچھتا حضرت جی بازار کی کرتے پے ہو؟ یا جناب اج میں بندیاں دی تے رب دی صلح کرانا چاہنا وا۔ اے حضرت جی پھر کی نتیجہ نکلے گا؟ انہاں کیا اج رب مندا ہے بندے نہیں مانتے، اج رب تے مندا ہے پر بندے نہیں مانتے۔ کچھ دن گزرتے ہیں یہ ہوئی بندہ قبرستان وچوں لنگیا، دیکھیا رب دا ولی قبرستان وچ بیٹھا گجرا والا دے باسی موجودہ دور مزید میں رکھ کے گل سنیا تے اے بندہ قبرستان بیٹھا رب دا ولی، اے بندہ آندا یار اج قبرستان پہ کی کرنا ہے؟ آندا یار میری تے ایک ہی ڈیوٹی ہے، میں تے بندیاں تے رب دی صلح پیا کرانا۔ حضرت جی اج نتیجہ کی نکلے ہے؟ آندا اج بندے مانتے نے پر رب نہیں پیا ماندا، اج بندے مانتے نے پر رب نہیں پیا ماندا۔ اور کدی آنے کا لوگوں مسجداں دے اندر آ جاؤ، دروازے مسجداں دے کھلے سن، اج لوکی آنا چاہتے ہیں تے دروازے مسجداں دے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے، اللہ سی گنہگار خطا کار اے تے اندر شک کوئی نہیں، پر ربا تیری تے رحمت دے دروازے بھی کھل گئے ہیں، اللہ جنت دے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ اللہ تینوں تیری کبریائی دا واسطہ ہی ان حالات نو دور کر دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے اور رونقاں بحال کر دے۔ اللہ تیرے نال وعدہ کرنے اسی انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کیوں جی نمازی بنو گے نا انشاءاللہ؟ میرے اقوال خالق و مالک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر سب تو بڑا ہے۔ میرے ویر میرے برادر نماز دی اہمیت دی گل پئی ہوندی ہے، آؤ نہ پہلے نبی پہلی امتاں دی نمازی انہاں نوں نماز دا اللہ رب العزت نے حکم تے آرڈر کیتا ہے۔ آکھو گے دلیل کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو لمبیا دعاواں کر کر کے رب دے کولوں بیٹا لے آئے، آرڈر آ گئے سونے محبوبہ اپنے پتر نو غیر سی دروازے کے اندر چھڈ کے آ جا، یہ میرا آرڈر ہے میرا حکم ہے۔ خلیل نے جب پتر نو نہ لے آئے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام نو نہ لے آئے۔ اج جتھے بیت اللہ ہے نا زمزم دا جتھے کنواں ہے، آئے ہائے دعا کرو اللہ اس گھر دے دروازے کھول دے۔ مقامی لوگوں واسطے الحمدللہ حرمین شریفین کھل چکا ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ جتھے زمزم میں زمزم دا کنواں اوتھے لے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام تے اپنی بیوی نو بٹھایا۔ کل مختصر اشارہ کرتا جاواں گے انشاءاللہ سیرت ابراہیم چلے گی عید الاضحیٰ تو پہلا اشارہ کرتا جاواں۔ جناب خلیل اینج ڈور پہ واپس ایک پتھر دے اولے جا کے کھلو جاندے نے تے رب دا قرآن آندا ہے خلیل نے انج کر کے اپنے ہاتھ چک لے نے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ آرڈر تیرا سی، حکم تیرا سی، آرڈر تیرے نال میں چھڈ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اس غیر ذی زرواتی نو آباد کر دے، اللہ بیت الحرام قریب ہے، اللہ اتنے میں چھڈ کے لے جا رہا ہوں تے اللہ میری دعا اے وے ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے، اللہ میرے پتر نو نمازی بنا دے۔ اگر آپ دعا کریا کرو اللہ ساڈے بیٹیاں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو نمازی بنا دے۔ اور دوسرے مقام تے جناب ابراہیم کی فرماندے نے فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ایتھے بھی جناب خلیل دعا پہ کر دینے اللہ مینوں بھی نمازی بنا
حضرت خلیل دعا کرتے سن اللہ میرے پتر نو میرے اہل نو نمازی بنا دے. ادھر حضرت اسماعیل نمازی نے تے آپ بھی نماز پڑھن والے نے تے اپنے اہل نو بھی حکم کرتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو بغیر گزارا کوئی نہیں. حضرات بڑی توجہ کی گل ہے، فکر کرن دی بات ہے. اذان ہوندی ہے ٹبراں تے ٹبر گھراں وچ بیٹھے ہوندے نے نمازاں نہیں پڑھتے. اور میرے بھائیو نماز تو بغیر اللہ دی قسم جے نہ گزارا ہے نماز تو بغیر نہ ہی چھٹکارا. اللہ دے قرآن نے کو اور نبی کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا قالو یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب دی قوم آندی ہے اے نبی شعیب جیڑی نماز پڑھنا رکوع سجدے کرنا کیا ہے حکم دیندے نے کہ اسی اپنے رباں دی عبادت کرنی چھڈ دئیے، آباؤ اجداد دے رباں نوں چھڈ دئیے، اسی تیری گل منیے جویں تو نماز پڑھنا نمازی ہو جائیے. پتہ لگا اللہ دے نبی شعیب بھی نمازی ہے، اللہ دے پیغمبر جناب شعیب بھی نمازی. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے اللہ پہلی وحی آئی ہے کہ اللہ جلال نے قرآن اندر دا تذکرہ فرمایا ہے. حضرت موسیٰ نو مخاطب کیتا اگ ویکھ کے گئے نے تے جدوں قریب کہتے بھجن لگے ڈر کے تے اللہ جلال نے آواز دی ہے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. فرمایا اے میرے موسیٰ نہ ڈر میں تیرا رب ہاں تے میں تیری طرف وہی کر رہا ہوں. میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے. میری عبادت کرنی ہے تے میرے ذکر واسطے نماز ادا کرنی ہے. حضرت موسیٰ بھی نمازی. ایک اور نبی کا تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ کہ مریم نو بے موسم بد دے سکنا تے اللہ میرے بے موسمی اولاد بھی عطا کر دے. اشارہ کرتا جاواں نماز دی اہمیت میں دسدا جاواں. دعا کی تے اللہ جلال نے اپنے فرشتیاں کو بھیجیا تے اللہ دا قرآن پہ اعلان کردا ہے. اللہ فرماندے نے فنادت الملائکۃ وهو یصلی فی المحراب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے دس دیتا ہے پریشانی ہوئے تے نماز پڑھ کے اللہ کو مدد منگنی ہے. کی کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے مدد منگنی ہے. رب دا قرآن بھی آندا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والےو نماز نال تے صبر دے نال اللہ دے کولوں مدد طلب کرنی ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والے دے نال اللہ کو اللہ. میرے بھائی میرے برادر آگے نظر غور فرمانا نماز کی اہمیت کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہتے اور رضی اللہ تعالی عنہ ابن اللہ دے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے. آگے عرضہ کرتے ہیں اللہ دے پیارے نبی جی اشد عمل احب الی اللہ تعالی. اے اللہ دے
نماز پڑھنا تے وقت تے پڑھنا ہے. کئی سارے بھائی نے چار چار نمازاں کٹھیاں کر کے رات کو پڑھتے ہیں. کبھی کوئی سفر دے اندر یہ جدا موقع بن جائے تو اجازت ہے. جے بندہ عادت بنا لے تو پھر یہ اجازت نہیں. کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں پکڑ ہوئے گی. اور اللہ رب العزت نے آخیا انہاں لوگوں واسطے جہنم دی ویل آتی ہے جہے نماز اندر سستی کرتے. ویل کی وادی انہوں لوگوں واسطے انشاءاللہ الوداعی جمعے کے اندر یہ بارے بیان ہوئے گا. اللہ نمازی بنا دے. الصلاۃ علی وقتہا. اور میں نماز پڑھنا سب تو چنگا عمل ہے. سیابیاں دا پوری چیز سن لو. سیابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس تو بعد فرمایا ثم بر الوالدین پھر والدین نال نیکی کرنا. ماپیاں دے نال اس نے سلوک کرنا. اللہ کے نبی پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ پر اللہ کے رضی اندر جہاد کرنا. نماز کی اہمیت کے فائدے ذرا لوگ فرما دو. اللہ اللہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو مخاطب فرمایا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے ہیں صحابہ ایک گل کا جواب دے دیو. جی اللہ دے نبی. فرمایا کی خیال ہے اس بندے دے بارے جہدے گھر کے سامنے ہو نہر چلتی ہے نہر گزرتی ہے. جی اللہ دے نبی جی. فرمایا اس نہر کے اندر 5 ٹائم غسل کرتا ہے. جی اللہ دے نبی. فرمایا اس جسم کے میل رہے گی. فرمایا نہیں جیڑا ایک دن 5 بار غسل کرے وہ جسم کے میل کیویں رہ سکتی ہے. فرمایا جیڑا ایک دن 5 نمازاں پڑھے وہ نامہ اعمال چلتا گناہ نہیں رہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے نمازی ہو جاؤ نمازی ہو جاؤ. آئیے اللہ نے اپنے نبی کی ایک قوم کو مخاطب کرنا بنی اسرائیل اور اللہ ذو جلال کا قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللہ فرماتے ہیں اساں بنی اسرائیل کو وعدہ لے آئے. بنی اسرائیل والے وعدہ کرو. نبی موسیٰ کے ذریعے اللہ نے وعدہ لے آئے. وعدہ کرو کہ اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ تو علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاؤ گے. ماپیاں نال نیکی کرنی ہے. رشتے داراں نال نیکی کرنی ہے. یتیماں تے مسکیناں دا خیال رکھنا ہے. گل چنگی کرنی ہے. اگے فرمایا وا اقیموا الصلاۃ. نماز کے بغیر گزارا کوئی نہیں. اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام سن لو نماز کا فائدہ. فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا نماز پڑھو نماز قائم کرو زکات ادا کرو میرے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اللہ جی لبے گا کی فائدہ کی ملے گا. فرمایا میں اپنی رحمت تواڈی قسمت مقدرہ کے اندر کر دیواں گا. گل رحمت دی آئی ہے ذرا توجہ فرماؤ. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرماؤ. آقا فرماتے ہیں صحابیو پتہ جے جنت کے اندر ہر بندہ اللہ کی رحمت کے نال ہی جائے گا. رحمت کی گل ہے اللہ کی رحمت نہ جنت جائے گا. ایک صحابی کھڑا ہویا اللہ دے نبی جی اگر حکم ہوگے ایک سوال کرنا چاہنا وا. فرمایا کچھ بھی پوچھنا چاہنا ہے. اللہ دے نبی جی تسی بھی جنت اللہ کی رحمت نال جاؤ گے. فرمایا صحابیو میں بھی جنت جاواں گا تے رب دی رحمت نال ہی جاواں گا. رب دی رحمت نال جنت جاواں گا. یہ رحمت کدوں ملے گی جب بندہ نمازی بن جائے گا. اللہ سانو نمازی بنا دے. اللہ ذو جلال دے قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرما لو. اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا
اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو رب نے آرڈر دیتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں اللہ کو اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی گود اندر نے اور نماز کی اہمیت سمجھا دے حضرت عیسیٰ ماں کی گود اندر نے گجرا والا بے باسیوں رب دا قانون کہ دودھ پیندا بچہ بولو گل کردا دودھ پیندا بچہ گل نہیں کردا کیونکہ یہ فطرت ہی نہیں ہے کہ ماں دی گود وچ کلام کرے پر عقیدے درست کر لو دودھ پیندا بچہ بول تے نہیں سکتا پر جے عرشاں والا بلان تے آ جائے بالکل چپ بھی رہ سکتا چپ نہیں رہ سکتا اللہ کو اللہ لوکی سوال پہ کر دینے آندے میری مریم تیرا باپ دے بڑا چنگا سی تیری ماں تے بڑی چنگی سی تو کی میرا وغا دیتا ہے اجے شادی نہیں ہوئی کہ تیرے والا بچہ پیدا ہو گیا ہے اے اللہ دی رحمت نال ہویا ہے بی بی مریم چوپے کہ دودھ پیندا جناب عیسیٰ پہ بول دینے فرماندے کی انی عبداللہ لوگوں میری ماں دے خلاف زبان درا دیا بند کر دو میں بھی اللہ کا نبی بن کے آیا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں وہ اوسانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کہ مینوں میرے رب نے وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہاں نمازاں پڑھدا رہاں جب تک زندگی ہے نماز کی معافی کوئی نہیں دے فرمایا میری ماں جیڑی ہے پاک ہے میں اللہ دا نبی تے بندہ بن کے آیا مینوں وصیت کی تھی میرے رب نے کہ میں نماز پڑھتا رہا جب تک زندہ رہا اللہ کو اللہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹیاں اپنے سامنے بٹھایا ہے وہ یار ساڈے تے حساب کتاب ہی نہیں نہ مکدے فلاں فیکٹری یہ فلاں حصہ فلاں دا ہے فلاں مکان فلانا پتر لے لے فلاں پلاٹ میری فلاں بیٹی لے لے دیکھ لے اللہ کے نبی لقمان علیہ السلام نے تے اپنے بیٹیاں سامنے بٹھایا تے فرماندے نے یا بنیا اقیم الصلاۃ پہلی وصیت فرمائی پتروں نمازاں پڑھیا جے نمازی بن جایا جی نماز تو بغیر گزارا نہیں تھے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا حضرت علی المرتضیٰ سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کانا آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم قربان جاواں میرے پیغمبر جدو اس دنیا تو جا رہے ہیں رب دی ملاقات واسطے جا رہے ہیں اللہ دے نبی اس زندگی دے دن پورے کر کے اللہ دے ہاں جا رہے ہیں جنت دے اعلیٰ علی مقام تے اللہ دے نبی جا رہے ہیں تے میرے نبی جدو دنیا تو گئے اللہ دے نبی جدو روح قبض ہوئی ہے تے جیڑی آخری گل میرے پیغمبر نے کی تھی ہے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور میرے صحابیوں نمازاں پڑھیا دے نمازاں دا خیال کریا دے اپنے کاریگراں اپنے غلاماں دا اپنے نوکراں دا خیال کریا دے اللہ کو اللہ نماز دی اہمیت ہے میرے نبی جا رہے ہیں تے جیڑی آخری وصیت فرمائی ہے لوگوں نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ نمازاں دے بغیر گزارا نہیں دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا او مومن فلاح پا گئے کیڑے مومن جڑے اپنی نمازاں وچ خشوع و خضوع کردے نے اپنی نماز جیڑی ہے صحیح طریقے نال پڑھتے ہیں آرام نال پڑھتے ہیں تسلی دے نال پڑھتے ہیں اللہ اللہ نمازاں دا فائدہ نمازی ہو جاؤ
نماز تو بغیر گزارا نہیں جی میرے بھائیو. جی رمضان نماز فرض ہے، عام دنوں بھی نماز فرض ہے. نماز بھی ان کی فرض ہے. رمضان تے ایک علیحدہ مہینہ آیا نا، رحمتہ والا رب نے قسمت اندر کر چھڑیا. اللہ اللہ آیت نوار فرمانا میرے اقوال محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں لن یلج النار احد سلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فرمایا انہوں جہنم دی اگ چھو سکتی ہوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ نبی پاک دی زبان. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ چھو نہیں سکتی. اللہ دے نبی کیڑا بندہ؟ فرمایا جڑا سورج طلوع ہون تو پہلو یعنی فجر پڑھدا ہے تے سورج غروب ہون تو پہلو یعنی کہ عصر دی نماز ادا کر. یہ مطلب ہے نہیں دوجیاں دن بندہ چھڈ دے نہیں، انہاں نمازاں دی اہمیت بیان ہو رہی ہے. میرے بھائیو جے جہنم تو آزادی چاہتے ہو تو رب دی قسم نمازی بن جاؤ. میرے پیغمبر نے فرمایا رحم اللہ عبدان، اللہ اس بندے تے رحمت نازل فرمائے جیڑا عصر تو پہلا 4 رکعتاں ادا کردا ہے. فرضاں تو پہلو 4 رکعتاں او اللہ او دے تے رحمت نازل فرمائے. رحمت کی اہمیت تسی سمجھ ہی گئے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا اور حدیث اندر فرمایا جہنم دی اگ انہوں نہیں چھو سکتی، وہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جہاں ظہر دے فرضاں تو پہلوں بھی 4 پڑھتا ہے تے ظہر دے فرضاں تو بعد بھی 4 پڑھتا ہے. یہ تے اہمیت ہے نفلاں دی. تے جہاں بندہ فرضاں دی پابندی کرتا ہوئے گا وہ دی عظمت شان رب دے ہاں کی ہوئے گی. فرضاں دی پابندی کرنے والے بن جاؤ. اللہ اللہ آئیے ذرا غور فرمانا. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. فرمایا جیڑا بندہ فرض نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا ہے، معذرت میرے بھائیوں بڑی معذرت ہے، یہ نہیں سلام پیے تے اٹھ کے بھجن دی کرنے آ. او میرے ویر چند گھڑیاں اللہ دے گھر دے وچ بیٹھ جایا کر، اللہ دا ذکر کریا کر، اذکار کریا کر. آقا فرماتے ہیں فرض نماز تو بعد جنی دیر بندہ اپنی نماز والی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے فرشتے وہ واسطے دعا کرتے رہتے ہیں. کوئی بندہ نیک ہوے نا اسی آنے حضرت جی دعا کریا جے اللہ رب العزت ساری پریشانی دور کر دے. نیک بندیاں دی دعا اور دسو فرشتیاں دی دعا دا کیا ہی مزہ ہوئے گا، فرشتیاں دی دعا دا کیا ہی اثر ہوئے گا. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نوٹ فرما لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والعمرۃ الی العمرۃ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نمازاں یعنی کہ فجر پڑھیے تے بندہ کے ظہر پڑھتا ہے، فجر تے ظہر دے درمیان جتنے صغیرہ گناہ نے اللہ دے نماز دی برکت نال معاف کر دیندے نے. یہ نمازاں میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک جمعے تو لے کے دوجے جمعے تک آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایک جمعے تو لے کے دوجے جمعے تک درمیان جتنے گناہ نے ایک جمعہ پڑھ دے تے دوجا پڑھ دے اللہ او دے 7 دناں دے گناہ صغیرہ معاف کر دیندے نے. یہ دوسرا بندے نے کیتا ہے دوجا مرا سال بعد 10 سال بعد جنی دیر بعد عمرہ کر دے آقا فرماندے نے درمیان جنے گناہ نے اللہ انہاں سارے گناہاں نوں معافیاں دا کرم پھیر دیتے ہیں. میرے پیغمبر بیچے میں ایک صحابی آیا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا. اللہ دے نبی رب نے
میرے تے کی فرض کیتا ہے؟ آقا فرمانے نے 5 نمازاں اگر نفلوں کی طاقت ہے تو پڑھ لے. اللہ نے تیرے تے زکات اگر طاقت ہے تو فرض کی ہے، حج اگر طاقت ہے تو فرض کیتا ہے، رمضان دے روزے فرض کیتے، جب نفلی طاقت ہے تو نفلی بھی رکھ لئی. انج کہہ کے نا واپس مڑ پیا تے جاندا جاندا آندا ہے اللہ دے نبی میرے کول نہیں نفل پڑھے جاندے تے نہ کوئی نفلی عبادت ہوندی ہے، میں تے صرف فرضاں دی حفاظت ہی کراں گا. آقا فرماندے نے جنہیں صحیح طریقے دے نال فرضاں دی حفاظت کر لئی، اگر یہ سچ بولدا پیا جنہیں جنتی دیکھنا ہے بندہ جاندا ہے جنتی دیکھنا. اور یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ سنن تے نوافل چھڑ دے. آقا فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کرن گے، نماز کا سوال ہوئے گا. اگر یہ نماز تھوڑی ہوئے گی نا کمی ہوئے گی جویں پوری ہونی چاہیے نہیں، آقا فرماندے نے اللہ کہیں گے تے نفل ویکھو، نفلاں دی یہ نماز ہے وے تے فرضاں دی کمی پوری کر دیو، تے جے ہوئے گی اللہ کمی پوری کر دیں گے تے جے نہ ہوئے گی اللہ جہنم دے وچ سٹ دے. نماز تو بغیر گزارا نہیں. محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بچے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی تے نمازاں چھڈن دے نا بہانے لبنے آ. حضرت جی کپڑے بڑے پلیت نے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بندہ پوچھے پلیت ہی لگا پھرنا تے جے پلیتی جی موت آ گئی تے رب نو کی منہ بہائے گا؟ سارے بہانے ہوندے نے، چھڈ دیو بہانے، نمازی ہو جاؤ. اللہ دے نبی جی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے سونیا چکڑ ہنیرا ہے، نبینا وا رات دے اندھیرے نہیں آیا جاتا، ٹھڈے ٹھیڈے لگتے ہیں. نماز گھر پڑھنا اللہ، نماز کی چھٹی نہیں منگی، صرف چھٹی ہے منگی گھر نماز پڑھنا. اللہ کے نبی فرماندے نے پڑھ لیا کر. واپس مڑے نا فرمایا عبداللہ جی اللہ کے نبی اذان دی آواز آتی ہے؟ جی اللہ کے نبی آتی ہے. فرمایا جی اذان دی آواز کرنا جو پہنی ہے کہ مسجد جا کے نماز ادا کرے. حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گل بڑی توجہ آئی. فرماندے نے میں مکیوں باہر مدینیوں باہر نکلیا کسی کام واسطے، واپس آنا لیٹ بڑی ہو گیا تو میں کہ گھر کی جانا ہے، مسیح سو رہا مسجد سو رہا میں. آدھے نے میں جی ستا ہی ہاں میری اکھ لگی ہے تو مینوں جہنم دے مینوں خواب وچ جہنم وکھائی گئی. فرماندے نے جہنم انج ہے جویں تندور نہیں ہوندا تھلیوں کھلا ہے تو تنگ ہے تے اے دے اوپر 2 سنگ بھی نے جہنم دے. فرماندے نے اجی اکھ لگی سی خواب ہوئی تے میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ساری رات روندا رہا. اللہ کیڑی غلطی ہو گئی ہے جیڑی مینوں خواب وچ جہنم وکھا چلی؟ میرے بھائیو جب پریشانی آ جائے نا تے 2 منٹ تے سوچیا کرو اسا غلطی کی کر لئیے، اسا اللہ نو ناراض کر لیا. اللہ صبح فجر دی اذان ہوئی، نماز پڑھ کے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر گئے. حضرت حفصہ حضرت عمر دی بیٹی، حضرت عبداللہ بن عمر دی بہن ہے تے نبی پاک دی زوجہ ہے، مومنہ دی ماں ہے. ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بولے فرمانے نے بہنا ایک خواب دیکھی ہے تے بڑا پریشان ہو. اللہ اکبر. خواب دسی تے فرمایا ہمشیرہ جب اللہ کے نبی آؤ گے نا تے پوچھ کے نا مینوں تے مسئلہ دسیا جے یہ خواب کیوں آئی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی آئے سونیا ویر عبداللہ آیا سی بڑا پریشان ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ خواب آئی ہے. اللہ تو میرے نبی نے 2 جملے بولے، 2 جملے. فرماندے نے نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے. دوسرا جملہ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رات نو یصلی من اللیل لو کان یصلی من اللیل. پہلو نماز پڑھتا سی، ہن پھر جے تہجد شروع کر دے میں محمد پہ گارنٹی دینا عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے. پہلو تہجد پڑھتا سی تے بعد چھڈ دتی سو، جے دوبارہ پڑھنی شروع کر دے تے میں عبداللہ بڑا چنگا بندہ ہے. حضرت سالم بن عمر رضی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ نے جدو یہ گل سنی ہے جنی دیر زندہ رہے نے اللہ دی قسم تہجد دی نماز پڑھتے رہے.
اس واسطے میرے بھائیوں نماز ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جہے بغیر گزارا نہیں، چھٹکارا نہیں، بے حیائی برائی تو نماز روک دیے، رحمتاں اور برکتاں نماز کی وجہ نال اللہ گھراں دے اندر نازل فرما دیندے نے، اور جہاں بندہ بے نماز ہے اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارے بڑے سخت الفاظ اور بڑے سخت جملے بولے نے۔ اس واسطے نمازی ہو جاؤ، اللہ کے کولو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو پائیں ٹائم دا پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جہڑیاں کمیاں کوتاہیاں سارے اندر موجود نے اپنی رحمت کے نال انہاں کمیاں تو درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام دے اللہ پاک کا دین ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔